اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حدید کی شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی شان ربانی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، ایمان والے ہیں، رسول اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے ان کو کیا کیا تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ ان تقاضوں کو بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 7 سے 11 تک میں۔ پھر اس کے بعد ان تقاضوں کو جو پورا کرے گا ان کے احوال، اور جو تقاضوں کو پورا نہ کریں ان کی محرومی بیان کی جا رہی ہے۔ آیت 12 میں کہا جا رہا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ ایمان اس روز ظاہر ہوگا نور کی صورت میں اور جلا دے گا۔ اس نور کی روشنی پہ وہ چل رہے ہوں گے۔ یہ پولیس رات کا منظر ہے جب قیامت کے قائم ہو جانے کے بعد، حساب کتاب ہو جانے کے بعد دوزخ اور جہنم کو سامنے لا کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ اب چلیں اور اپنی منزلوں کو پالیں۔ تو پولیس رات کی تاریک مرحلوں کو پار کرنے کے لیے جنت کی جانب رواں دوا ہوں گے، جبکہ جن کے پاس یہ نور نہیں ہوگا وہ منافق اور کافر ہوں گے، اور وہ ٹھوکریں کھا کھا کر جہنم میں جا گریں گے۔ وہ پل جہنم پر لگایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ آج کے دن تمہیں خوشخبری ہو ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، اور وہی ہے شاندار کامیابی اور اصل کامیابی۔ یہ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ جو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے فلاح پالی، وہ جنتوں میں جا کر رہیں گے۔ آیت 13 میں کہا جا رہا ہے کہ اس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ ان سے کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے، پھر کچھ نور تلاش کرو، اور یہ ہم دنیا سے لے کر آئے ہیں اعمال کی صورت میں۔ جو اعمال ہم نے کیے تھے وہ ہمارے سامنے اس نور کی صورت میں آ گیا ہے، اگر تم لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ سو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے بیرونی حصے میں رحمت ہوگی اور جبکہ باہر کی طرف عذاب ہوگا، اور وہ منافقین ان کو آواز دیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ یہ آیت 14 کے بیان کیا جاتا ہے کہ اب اہل ایمان جو ہے، اہل جنت جو ہے، ان منافقین کو جواب دیں گے کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا، تم انتظار کرتے رہے، اور تم ان فضول تمناؤں کو پالے رکھا، اور ان فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا یعنی کہ موت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا یعنی شیطان نے دھوکہ دیا، یہاں تک کہ تم موت سے جا ملے۔ آیت 15 میں کہا جا رہا ہے کہ سو آج منافقوں، تم سے نہ تو کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، یہ آگ ہی تمہارا مولا ہے۔ مولا وہ مولا جس سے ہم اپنا دکھ درد بانٹ سکیں۔ اہل جہنم کے لیے مولا جہنم کی آگ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اب آگے آیت 16 میں کہا جا رہا ہے کہ ارے کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے لیے ان لوگوں کے دل کھل جائیں، جھک جائیں، اللہ کے ذکر کے لیے ان کا حق، اور اس حق کے لیے جو نازل ہو چکا ہے، دین کے تقاضوں کو بتا دیا گیا ہے کہ جو تقاضا پورا کرے گا اس کو کیا ملے گا، کیا اجر ملے گا، کیا انعام ملے گا، اور جو تقاضا پورا نہیں کرتے ان کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو کہ اب بھی تمہارے دلوں کو کھٹک نہیں ہو رہی، تمہارے دلوں کے اندر کوئی لچک نہیں پیدا ہو رہی، تو وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جن کو پہلے کتاب عطا کی گئی تھی اور پھر لمبی مدت گزر جانے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہی رہے۔ آگے آیت 17 میں کہا جا رہا ہے کہ اب تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن جن لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں کہ اس دل کی سختی کو کیسے دور کیا جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ یقین جانو، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور یقیناً ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ لو۔ دل کی زمین کیسے نرم ہوگی؟ یہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا تھا، بلا شبہ وہ ان کے قرض حسنہ کو کئی گنا بڑھا کر اس کو لوٹا دے گا، اور یہی ان کے لیے بہت باعزت اجر ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور وہی لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ اللہ کے پاس گواہی دینے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ مال خرچ کر کے دل کی زمین کو نرم کیا جا سکتا ہے۔ دل میں منافقت ہے تبھی دل
آمادہ نیکی نہیں ہوتا، نیکی کی جانب مائل نہیں ہوتا۔ نفاق کا علاج ہے انفاق، کہ ثابت کرو کہ تمہارے دل میں مال کی محبت کے زیادہ، کہیں زیادہ، دنیا کی محبت سے کہیں زیادہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ ہے، اللہ کے لیے تم اپنا مال، اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو، یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی غیور ہے، وہ بہت باغیرت ہیں۔ وہ ایک ساتھ برداشت کسی کو نہیں کر سکتا کہ ایک دل میں چاہے دنیا بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو۔ ایک دل میں چاہے دنیا، یعنی دنیا کی محبت اور اللہ ایک وقت ایک ساتھ نہیں آ سکتا۔ جب مال قربان کیا جاتا ہے تبھی اہل ایمان کو اللہ کی محبت، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تبھی وہ درجات پاتے ہیں، اللہ کے مرتبہ پاتے ہیں، اللہ کے بلند درجات ان کے دیے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔